حضرت علی نے فرمایا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ کسی نے پوچھا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں، بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ دنیا میں سب سے خوبصورت وہ پودا محبت کو ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اور اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالی ہے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اسے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، روتا وہ انسان ہے جس نے دل سے رشتہ نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو،
کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ چھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ ہے یا نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے مگر اللہ جانتا ہے۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت تو تھی ہی نہیں، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں کبھی مفلسی، غریبی اور فقر آ ہی نہیں سکتا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔